تو وسیم اکرم صاحب نے بڑی ڈیٹیل نے بتایا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے فہیم اشرف آؤٹ آف دا بلو آ گئے, اس کے علاوہ خجل شاہ ایسے ہی آ گئے. خیر خجل پہ تو بات کریں گے وسیم بھائی کی ساری باتیں وہی ہیں آلموسٹ جو آپ بھی کہہ رہے ہیں, لیکن وہ بابر اعظم کو چاہتے ہیں کہ وہ اوپن کریں. دیکھیں میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے کرکٹرز کو جن کی ریپوٹیشن بھی ہے یا جو مطلب ریپوٹیشن جنہوں نے بہت کرکٹ کھیلی ہوئی ہے یا جنہوں نے جو ہمارے ملک کا ایک کانسیپٹ چلتا نا کم کھیلی ہوئی زیادہ کھیلی ہوئی ہے, میں سب سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یار اگر پاکستان کرکٹ کے ساتھ سنسیئر ہو نا, اگر پاکستان کرکٹ کے ساتھ سنسیئر ہو تو ڈائریکٹ بولا کرو, ڈائریکٹ. جس طرح میں بولتا ہوں نا یہ لڑکا کیوں ہے, اس کو کیوں ہونا چاہیے, میں آپ نے مجھے وسیم بھائی کا کلپ سنایا, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ یار کسی بھی پلیئر کو جو غلط بھی آتا ہے نا اس کی تعریف پہلے مت کیا کرو. ہمارا کانسیپٹ پتہ کیا ہے, جو غلط بھی آتا ہے نا ہم پہلے اس کی تعریف کر کے پھر اس کی برائی کرتے ہیں کہ اسی خود بھی سیف ہو جائیے تو ادھی برائی بھی کر دیں. باسط علی صاحب کو میں نے سنے نا, میں راشد لطیف صاحب کو میں نے سنا, سنے میری بات سنے نا, کلیئر کٹ سکندر بخش صاحب کو میں نے سنا, وہ کلیئر کٹ بولتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو آپ بھی تو کلیئرلی نہیں کر رہے نا بات کے لیے جن لڑکوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی بھی ہوتی ہے نا ان لوگوں کا نام لے کے ان لوگوں کے لیے بات کیا کریں, کیونکہ پھر وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں ہاں یار فلانے کرکٹر نے ہماری بات کی, ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو ان سب چیزوں کی نالج ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ کو نالج نہیں ہے کون نہیں ہے, کس کو کھلانا چاہیے کس کو نہیں کھلانا چاہیے, تو پھر کسی کرکٹر کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کیا بات نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لڑکوں کو بھی سپورٹ یہ نہ کریں کہ صرف جو پاکستان ٹیم میں آگے وہ صحیح اور جو غلط آئے ان کو بھی وہ کر دیے, نہیں, جن کے ساتھ ناانصافی ہو ان کی بھی بات. چلیں جی, تنویر نے بات کر دی, بالکل ٹھیک بات ہے, ان کے مطابق یہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اب انہوں نے بات کی تھی کہ نالج, تو نالج کا خزانہ ہے. اس وقت جو فون پر آئے نا صاحب, نالج کا ایسا خزانہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے ان کی صورتحال دیکھ کر, جتنے ان کو اسٹیٹس کا پتہ ہے, جتنا ان کو کرکٹ ہسٹری کا پتہ ہے, اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کی, اور نہ صرف دنیا بھر کی انٹرنیشنل بلکہ ڈومیسٹک کرکٹ پر بھی یہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. سہیل خان صاحب نے مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا. السلام علیکم سہیل بھائی, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام آصف بھائی, آپ کو بھی, تنویر بھائی کو بھی السلام علیکم, اور تمام دیکھنے والوں کو بھی السلام علیکم. جناب عالی, دیکھیں دو لڑکوں پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. ایک فہیم اشرف ہے, اس کا ریکارڈ تنویر نے بھی بتایا, کچھ میں نے بھی کوشش کی. آپ اس کے سلیکشن کو ریکارڈ کے آئینے میں کہ وہ سلیکشن اس کا ڈیزرو کرتا ہے سلیکٹ ہونا یا نہیں, اس کا ریکارڈ حالیہ دنوں میں لسٹ اے کا کیا ہے؟ دیکھیں آصف بھائی اور تنویر بھائی اور باقی دیکھنے والوں کے لیے میں ضرور بتاؤں گا کہ اگر ہم بات کریں فہیم اشرف کے آخری ون ڈے کے بعد سے, تو انہوں نے 14 لسٹ اے میچز میں 454 رن اسکور کیے ہوئے ہیں, اور بحیثیت بالر جو ہے اس میں بھی 20 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہوا ہے, اور بیٹ سے بھی جو خاص طور پر آخری لسٹ اے ٹورنامنٹ ہمارا ہوا ہے ڈپارٹمنٹ کا, اس میں 260 سے زیادہ رن بنائے ہوئے ہیں, 3 ہاف سینچریز بنائی ہوئی ہیں, 88 رن کی شاندار اننگ کھیلی ہوئی ہے, اور چیمپئنز کپ میں بالنگ میں اور اوور آل جو ڈپارٹمنٹ کا ہے انہوں نے بالنگ میں بھی جو ہے 20 وکٹیں لی ہوئی ہیں. تو اگر آپ اس کو صرف یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ ریکارڈز کے آئینے میں کون سا, یہ ان کے آخری اسٹیٹسٹکس ہیں جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کرتے ہیں. لیکن ایک اس میں اینگل ہے, وہ اینگل یہ کہ یہ سارے اسٹیٹس تب کے ہیں جب آپ آسٹریلیا بھی نہیں گئے تھے, نہ آپ زمبابوے گئے تھے, نہ آپ ساؤتھ افریقہ گئے تھے. تو اگر یہ پرفارمنس تھی جو آپ لے کر آ گئے انہیں چیمپئنز ٹرافی میں, چھوڑ دیں آپ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کو, ہم صرف لسٹ اے کی بات کرتے ہیں, تو پھر تو انہیں آسٹریلیا بھی چلے جانا چاہیے تھا, یا پھر وہ ساؤتھ افریقہ بھی چلے جاتے, وہ تو کنڈیشن بھی کہیں نہ کہیں ان کو زیادہ سوٹ کرتی ہیں. تو یہ تھوڑی سی ایک بات ہے, یہ ہے. اس پہ بات آپ نے وہی کی جو تنویر بھی کہہ. دیکھیں سہیل بھائی, اس میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ہم لوگوں کو سب کو ضرورت ہے, ہمارے سلیکٹرز کو, جو ہمارے جو اور لوگ بھی آ کے ٹی وی پہ بات کرتے ہیں نا, جب سب بات کرتے ہیں کہ جی اس کی پرفارمنس ڈومیسٹک کرکٹ میں یہ ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ جس لڑکے کی بات ہوتی ہے نا, اگر وہ پاکستان کھیلا ہوا ہے, لائک جس طرح میں فہیم اشرف کی بات کرتا ہوں, 34 میچز کھیلا ہے, 10 کی بیٹنگ کی ایوریج ہے اور آؤٹ ہے ہی نہیں اس کے, تو یہ بھی ساتھ دیکھا کریں کہ یار یہ اگر لڑکا 25 30 40 ODIs یا کوئی بھی فارمیٹ انٹرنیشنل کھیلا ہوا ہے, کیا اس لیول کی پرفارمنس وہاں دے پایا ہے یا نہیں دے پایا, تو پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ انٹرنیشنل پروڈکٹ نہیں ہے,
یہ ڈومیسٹک کرکٹ کا ایسی پروڈکٹ ہے. ہمارے ہوتے ہوئے بھی کتنے پلیئر ایسے تھے جو آئی سی سی کے ایونٹ میں آ جاتے تھے, جو جب پاکستان ٹیم سے کوئی بھی فارمیٹ کھیلتے تھے کچھ بھی نہیں کرتے تھے, لیکن ڈومیسٹک کرکٹ کے وہ ڈان تھے, وہ پرفارم کیا کرتے تھے, جس کی وجہ سے وہ بار بار ان کو لایا جاتا تھا. یہ ہمارے لوگوں نے دیکھنا ہے. یہ جو اتنے ایکسپرٹ بنتے ہیں نا ہمارے سلیکٹر, جن کو کسی چیز کا نہیں پتا, بورڈ تو ان کو اجازت دے دیتا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کے ہاتھ میں دی ہیں چیزیں, اب آپ نے سب کچھ کرنا ہے. لیکن پھر کرکٹ بورڈ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یار آپ نے اگر اتنی باتیں سوشل میڈیا ٹی وی پہ ہو رہی ہیں تو پھر پوچھنا بھی چاہیے چیئرمین صاحب کو کہ بھائی یہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں, کیا لڑکوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. آپ چیئرمین صاحب سے بات کرنا چاہ رہے ہیں نا سہیل بھائی, دیکھیں اس کی ذمہ دار نہیں ہوئی, سہیل بھائی ذمہ دار نہیں ہے. میں اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں نا. کال پہ ہیں سہیل بھائی ابھی تک. دیکھیں میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ ہمارے کرکٹرز کو اگر اتھارٹی دی جاتی ہے نا تو اگر اس میں ہوتی ہے ایک سوال سہیل بھائی سے کرنا, اس کے بعد ہم چیئرمین صاحب کو بھی. سہیل بھائی آپ ایک اور بھی انکلوژن ہے خوشدل شاہ کا, اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوئی, وسیم اکرم نے بھی اس کے حوالے سے بات کی. خوشدل شاہ کا اسی طرح کا ریسنٹ لسٹ ہے, ریکارڈ, کیا وارنٹ ہم پلیس ان دا اسکواڈ؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, جب خوشدل شاہ پاکستان کی ون ڈے ٹیم سے ڈراپ ہوئے نا, جب وہ ون ڈے ٹیم سے ڈراپ ہوئے تو یہ بات ذہن میں رکھیے 2022 میں جب وہ ون ڈے کرکٹ آخری کھیلے ہیں 8 اننگز میں ان کی بیٹنگ آئی ہے, 2 بار اس دوران پاکستان نے 300+ ٹارگٹ چیز کیا, جس میں ایک میں خوشدل شاہ نے 17 گیندوں پہ 27 ناٹ آؤٹ کیے اگینسٹ آسٹریلیا, اور پھر ویسٹ انڈیز کے خلاف 41 رن 23 گیندوں میں بنائے ناٹ آؤٹ, وہ فنش کیا. اور ایک میچ میں پاکستان کی 5 وکٹیں گر گئی تھی, نکولس پورن 4 وکٹیں لے گئے تھے. نکولس پورن جب بالنگ کرتی نہیں ہے اس جیسا بندہ, تو وہاں خوشدل نے رنز کیے. پہلے تو یہ بات میں آپ کو بتانے کا میں بات جو سلسلے میں آنا چاہ رہا ہوں ریسنٹ فیکٹ سے پہلے, وہ یہ کہ T20 کی پرفارمنس میں وہ ون ڈے سے بھی ڈراپ ہو گیا تھا, کہ ون ڈے میں ان کا ریکارڈ اتنا برا نہیں تھا, ڈیسنٹ ریکارڈ تھا, مور دین ڈیسنٹ آپ کہہ لیں. وہ کام کر رہے تھے جو ان کا کرنا تھا, لیکن بات آپ نے کی ڈیسنٹ ریکارڈ کی. تو دیکھیں جب سے وہ اپنا آخری ون ڈے کھیلے ہیں اس کے بعد سے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو ہے وہ 31 لسٹ کے میچز کھیل چکے ہیں, جس میں انہوں نے 634 رن بیٹ سے اسکور کیے ہیں, اور اس پہ 37 وکٹیں بحیثیت بالر بھی حاصل کی ہیں. اور آخری جو سیزن کی اگر ہم بات کریں جو یہاں ہمارے ٹورنامنٹ ہوئے, یہاں انہوں نے 200 سے زیادہ رنز بنائے ہیں, 109 کے اسٹرائک ریٹ سے, اور ساتھ میں بال پہ بھی جو انہوں نے وکٹیں حاصل کی ہوئی ہیں چیمپئنز کپ میں, خاص طور پر جو ان کی ٹیم تھی. تو لیکن بات پھر وہی والی آ جاتی ہے میرے حساب سے بھی, کہ جو تنویر بھائی کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں کہ اگر یہ پرفارمنسز ہیں اور آپ ان کو یہ دکھا رہے ہیں تو بھائی اس دوران آپ نے 9 ون ڈے تو کھیل لیے نا, آپ یہ کہاں تھے, آپ ڈائریکٹ چیمپئنز ٹرافی میں آ گئے. تھوڑا سا یہ بات ہے. چلیں سہیل بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی محنت کے ساتھ اتنی جاں فشانی کے ساتھ کام آپ کرتے ہیں وہ آپ نے شیئر کیا ہم سے, بہت بہت شکریہ. تو دونوں ایک ہی پیج پر ہو, مطلب وہ پرفارمنس تو ہے لیکن اس کو بیچ میں ان کو کیوں چھوڑ دیا خوشدل شاہ کو؟ میں نے تو خوشدل شاہ کے بھی اسٹیٹس نکالے. ہاں کیا اسٹیٹس ہیں؟ مطلب 10 میچز میں کوئی 50 انہوں نے نہیں کیا, آخری 9 میچز میں 214 رن. ٹھیک ہے, کوئی 50 انہوں نے نہیں کیا. آخری 9 میچز میں 214 رنز ہیں, آخری 9 میچز میں 10 وکٹ. ٹھیک ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخری مطلب 10 میچز میں کوئی 50 نہیں ہے. ان کی ایوریج 33 کی, بہت اچھی ایوریج. ٹھیک ہے, بالز ان کو کم ملے زیادہ ملے جو بھی ملے, ہم تو وہ بات ہی نہیں کر رہے نا. آپ نے جو بات کی وہ بالکل ہم یہ کہہ رہے ہیں, آپ سمجھ گیا بات کہ بھائی جو اچھا ہو گیا جلدی سمجھ گیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو لانے سے پہلے جو لوگ کھیل رہے تھے کیا ان کو پراپر موقع ملے, اور ان کو نہیں بھی ملے, ٹیم کے ساتھ ٹیم جیتی, ان کو ملنا چاہیے تھا. اب میرا صرف کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے اگر خوشدل شاہ کو لیا ہے یا آپ نے فہیم اشرف کو لیا ہے, آپ کے پاس آلریڈی 4 فاسٹ بولرز ہیں, تو آپ کیا ان 2 لڑکوں کی جگہ یا عثمان خان جو آپ لیے ان کی جگہ کوئی ایک اوپنر یا ایک جینون اسپنر نہیں ڈال سکتا تھا؟ مجھے ایسا لگتا ہے, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں تنویر کی, کہ ایک اوپنر تو کم از کم آپ بلا وجہ ان کو لے کے آئے ٹیم میں, ہونا چاہیے تھا ایک فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر کی جگہ. لیکن خیر ابھی تو اس پر بات ہم کرتے رہیں گے. اچھا ایک چیز ابھی بھی تاریخ ہے پاکستان کے ہاتھ میں اسکواڈ کو. اچھا ایک چیز یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں, ہم ہمیشہ اسی آسرے پہ رہیں گے 12 فروری کو لڑکے. اب کیا مطلب, اس کا مطلب پتہ کیا ہے, کیا کریں, میں بتاتا ہوں کیا کریں, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم پہلے ٹیم صحیح سلیکٹ کر سکتے, اور اگر 12 کو ٹیم چینج کریں گے تو اس کا مطلب آپ لوگوں میں سلیکٹرز, جو 3 سلیکٹر میں نے بولے, آپ لوگوں میں ایبلٹی ہی نہیں ہے کہ ہم پراپر پہلی باری میں ہی پراپر لڑکے سلیکٹ کریں. نہ ہمیں سوشل میڈیا میں یہ باتیں سننے کو ملے, نہ 12 تاریخ کو ہمیں کوئی لڑکا چینج کرنے کی ضرورت ہو. چلیں ٹھیک ہے, یہ تنویر نے جو بھی کہہ دیا وہ آپ نے سن لیا. آپ اس پر جو رائے رکھتے ہیں وہ ہمارے سوشل میڈیا
हैंडल्स पर जो सेगमेंट है उसके नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है इशू ऑफ द डे।